الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وقرآن الرشید وارشاد العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلى عاد أخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون صدق اللہ سورہ اعراف ہے اور سورہ اعراف کی 65ویں آیہ مبارکہ وَإِلَىٰ عَادٍ قوم عاد کی طرف اخاہم انہی میں سے ان کے بھائی اسی قوم میں سے ہود حضرت ہود علیہ السلام جو نبی بنا کر بھیجے گئے اس قوم کی طرف قالا انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو ما لکم من الہ غیرہ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں افلا تتقون اگر تم تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ سے ڈرو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو مسلمان ہوئے وہ حضرت آدم کی اولاد تھی پھر ان میں قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا اور وہ ایک سلسلہ چل پڑا ایک حابیل نیک لوگوں کا سمبل بن گیا اور قابیل برے لوگوں کا سمبل بن گیا پھر نوح علیہ السلام آئے تو آدم علیہ السلام کی اولاد جو تھی نبی کی اولاد وہی ان کی قوم تھی وہ بگڑ گئی انہوں نے آدم کا دین ہی تبدیل کر دیا تو پھر نوح علیہ السلام آئے اور انہوں نے تبلیغ کی 950 سال تبلیغ کرتے رہے لیکن کوئی سیدھے راستے پہ نہیں آئے پھر انہوں نے دعا کی طوفان نوح آئے چند لوگ جو مسلمان تھے ان کے علاوہ سارے غرق ہوئے اور یہ چند لوگ جو مسلمان تھے یہ قوم عاد تھی تو جب نوح علیہ السلام چلے گئے تو یہ بھی بگڑ گئے یہ جو کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے یہ ان کی بات ہے اور پھر ان پہ اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا اور جب یہ نہ مانے تو ان پہ بھی عذاب آ گیا اور ان میں سے جو قوم بچی اس کا نام سمود ہے وہ ٹھیک رہے جب وہ بگڑ گئے تو اس میں حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا اور پھر سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 میں اس قوم کا ذکر بھی ہے اور بھی قرآن میں کافی جگہ ذکر ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ تو انہی میں سے اسی قوم میں سے ان کے بھائی
حضرت صالح آئے اور قوم کو کہا کہ تم اللہ کے علاوہ کس کی پرستش کر رہے ہو؟ تو یہ قوم سمود کے لیے حضرت صالح۔ اس سے پہلے اسی سورہ کی 65ویں آیت میں حضرت ہود کا ذکر ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٍ، انہوں نے بھی یہی کہا، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کیا میری قوم، اسی میں سے ان کی قوم کے بھائیوں میں سے اسی میں سے حضرت ہود آئے اور انہوں نے کہا میری قوم تم اللہ کے علاوہ کن کی پرستش کرتے ہو؟ اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا کہ ایک نبی آتا، اس کی قوم اس کے سامنے ٹھیک رہتی ہے، سامنے بھی بگڑ جاتی، اور پھر دوسرے نبی کو بھیجنا پڑتا اور وہ جا کے ان کی، اب آپ سورہ ہود میں دیکھیں، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین والوں کے لیے پھر اس کے بعد شعیب آئے، پھر ان کے بعد حضرت موسیٰ آئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ثم ارسلنا موسیٰ وأخاه ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، تو بنی اسرائیل بھی قوم بن گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن کے لیے کوہ طور پہ جاتے ہیں تو پیچھے کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر سامری ان کو ایک بچڑا بنا دیتا ہے، یہ وہی فرعون کا سنہری بیل تھا جس کی وہ پوجا کرتا تھا۔ تو اب بنی اسرائیل نے بھی، سامری نے ان کے زیور وغیرہ گلا کر اور ایک بچڑا بنا دیا سونے کا، تو اس طرح ایک قوم آتی، حالانکہ بعد میں ان میں نبی موجود تھے جن کا نام ہارون تھا، لیکن وہ نہ سنا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، پھر اس طرح داؤد علیہ السلام آئے ان کے بعد، اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام آئے۔ تو داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اس طرح عذاب آیا کہ ان کی شکلیں تبدیل، شکلیں ہر گھر میں، جب صبح اٹھے تو ہر گھر میں بندر پھر رہے تھے، اور وہ اپنے رشتہ داروں کو جن کی شکلیں تبدیل نہیں ہوئی تھیں ان کے پاؤں پر منہ رکھ کر روتے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جو ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرتے تھے۔ تو یہ قرآن کو آپ جب پڑھیں گے تو اس میں آپ کو مختلف واقعات ملیں گے، اور قرآن مختلف واقعات بیان کر کے آپ کو سمجھا رہا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے اپنی قوم کو، جو بنی اسرائیل کی قوم تھی، ان کے لیے آئے اور کہنے لگے کہ میں بنی اسرائیل کے، یہ جو بھیڑیں ہیں بنی اسرائیل کی، ان کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے آیا ہوں، کسی اور قوم کے لیے نہیں آیا۔ انہوں نے بہت کوشش کی، کچھ لوگ اس میں سے سیدھے راستے پہ آ گئے
لیکن باقی جو ہے جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا انہوں نے اپنا راستہ تبدیل کر دیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ نبی کی موجودگی میں بھی لوگوں نے اپنا راستہ تبدیل کیا اور برائی پر آ گئے، اور پھر ان کا دین ختم ہو گیا۔ تورات موجود ہے لیکن اصل موجود نہیں، تحریف ہو چکی ہے، دین ختم ہو چکا ہے۔ زبور موجود ہے، اصل موجود نہیں۔ انجیل موجود ہے، اصل موجود نہیں۔ خود یہ انجیل کو عیسائی جو ہیں وہ پھینک دیتے ہیں، کوئی تعظیم نہیں کرتے، کیونکہ وہ ان کا دین ختم ہو چکا ہے، ان میں سے دین ختم ہو چکا ہے، ان کا دین بھی ختم ہو چکا ہے اور ان میں سے بھی دین ختم ہو چکا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ تمام انسانوں کے لیے آئے، اور جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے لیکن آپ کا جسم اطہر مدینہ میں موجود ہے، تو پھر دین میں بگاڑ آ گیا۔ جب دین میں بگاڑ آ گیا تو لوگ جو ہیں وہ پھر دوسرے راستوں پہ چلنا شروع ہو گئے۔ تو اب عذاب نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک عذاب نہیں دے گا اس قوم کو جب تک آپ ان میں موجود ہیں۔ آپ کا جسم اطہر جب تک مدینہ میں موجود ہے زمین پر عذاب نہیں آ سکتا۔ یہ سورہ انفال کی 33ویں آیت کا پہلا حصہ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ جو حصہ ہے دوسرا جو میں نے بیان کیا یہ مکہ کا ہے، تو جو لوگ مکہ میں استغفار کر رہے ہیں یہ ان کے لیے ہے۔ دوسرا حصہ مدینہ والا کی، پہلا حصہ مدینہ والا کی۔ تو اب اس سے آپ کو یہ واضح ہو گیا کہ حضور کے بعد اب عذاب نہیں آنا، جس طرح ہود علیہ السلام کی قوم پہ آیا، سمود پہ آیا، صالح علیہ السلام کی قوم پہ، جس طرح بنی اسرائیل کو عذاب دیا گیا، اب عذاب نہیں آنا اور نبی بھی نہیں آنا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اب نہ عذاب آنا ہے نہ نبی آنا ہے۔ تو جب عذاب بھی نہیں آنا اور نبی بھی نہیں آنا تو پھر امت نے ٹھیک کیسے ہونا ہے؟ حضور چلے گئے، خلفائے راشدین کا دور ختم ہو گیا، خلافت ختم ہو گئی، ملوکیت شروع ہو گئی، تو دین میں بگاڑ پیدا ہو۔ اب کسی ایسی شخصیت کی ضرورت تھی کہ جو نبی کا کردار ادا کرتا، کیونکہ اب نبی نہیں آنا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی فلا رسول بعدی، میں آخری نبی ہوں، خاتم الانبیاء ہوں، میرے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ لیکن اب ایسی شخصیت نے آنا تھا کہ جو نبی نہیں لیکن کردار نبی کا ادا ہے۔ اب ایسی شخصیت نے آنا تھا کہ جس نے عذاب کے بارے میں تنبیہ نہیں کرنی تھی، جس نے یہ نہیں کہنا تھا کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو عذاب آئے گا۔ اب اس شخص نے آ کے ایسا کام کرنا تھا کہ یہ جو دین میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، یہ جو اموی اور خصوصی طور پہ یزید
جو شراب کو حلال کر رہا ہے، جو کعبے پہ حملے کو حلال کر رہا ہے، جو روضہ رسول اور مسجد نبوی میں گھوڑوں کو باندھنے کو حلال کر رہا ہے، 3 دن تک گھوڑے وہیں بندھے رہے اور وہیں پر وہ پیشاب اور لید کرتے رہے، جس کی شامی فوجیں یہ حلال کر رہی ہیں کہ صحابیات کی عصمت دری کی جائے، تابعیات کی عصمت دری کی جائے۔ 3 دن تک مدینہ کو لوٹا گیا، مکہ میں سنگ باری کی، اپنی ستیلی ماں سے نکاح کیا، شراب کو حلال کیا۔ تو اب ایسی شخصیت کی ضرورت تھی کہ جس نے اپنے کردار سے ثابت کرنا تھا کہ نبی نہیں آئے گا لیکن نبی کا کردار کرنے والا آئے گا، عذاب نہیں آئے گا لیکن تمہیں ایسا سبق دے جاؤں گا کہ اب تم میرے کردار سے سیدھے ہو۔ اور وہ شخصیت سیدنا حسین بن علی علیہ السلام کی طرف کہ جنہوں نے اپنے کردار سے کر کے دکھایا کہ اسلام یہ ہے، اسلام یہ نہیں ہے۔ حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا مقابلہ صرف اس یزید سے نہیں ہے جو اس وقت تخت پہ بیٹھا ہے، میرا مقابلہ ہر اس یزید سے ہے کہ جو اسلام کو غلط کر رہا ہے، جو دین کو بگاڑ رہا ہے، ہر اس یزید کے ساتھ میرا مقابلہ ہے۔ اور پھر حسین علیہ السلام کے کردار نے بتا دیا کہ ان کو تو لالچ بھی دیا گیا کہ آپ کو گورنر بنا دیتے ہیں، لالچ بھی دیا گیا بیعت کر لیں، آپ کو مدینہ میں ہی گورنر بنا دیتے ہیں۔ مجھے آج بتاؤ، تھوڑی سی حکومت کی سختی کرتی ہے، اپنا ضمیر ختم کر دیتے ہیں، ضمیر بیچ دیتے ہیں، بیچتے ہیں کہ نہیں بیچتے؟ ایسا ہی ہو رہا ہے نا آج کل۔ یہ بتاؤ کہ اس وقت حکومت کی سختی کتنی ہوگی، اس وقت کتنی سختی ہوگی۔ کوفہ والوں نے ہزاروں کی تعداد میں اس بیعت کی، ہزاروں کی تعداد میں پھر امام حسین کو چھوڑ دیا حکومت کی سختی کی وجہ سے، لیکن حسین علیہ السلام نے سختی قبول نہیں کی۔ ان کو کہا گیا کہ آپ کو سب کچھ دیں گے، صرف بیعت، صرف ووٹ دیتے ہیں، ووٹ، صرف ووٹ۔ آج مجھے بتاؤ کون سا ایسا شخص ہے کہ جس کو کہا جائے ووٹ دے دو تمہیں سب کچھ دے دیا جائے گا، نہیں تو تمہارے بیوی بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، تمہارے بھائیوں جو بھانجے ہیں بھتیجے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے گا، تمہیں قتل کر دیا جائے گا؟ کون ہے ایسا جو کھڑا ہو جائے؟ یہ ایک ہی شخصیت تھی جس کا نام حسین ابن علی علیہ السلام، اور انہوں نے کر کے دکھایا، اور جب کر کے دکھایا تو آج تک وہ مثال زندہ ہے۔ باکسر محمد علی بھی کہتا تھا کہ اگر اسلام سمجھنا ہے تو کربلا کو سمجھو، تو آج اگر سمجھنا ہے تو کربلا کو سمجھو کہ اسلام کیا ہے، اور اگر کربلا نہ ہوتا تو اسلام تمہارے سامنے کیا ہوتا۔ جس طرح باقی سارے دین تبدیل ہو گئے، آج یہودیوں کا اصل دین تمہیں نہیں ملے گا، عیسائیوں کا اصل دین تمہیں نہیں ملے گا، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کا دین تمہیں نہیں ملے گا، اس لیے کہ ان میں حسین کوئی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تمہیں ملے گا، اس لیے کہ اس میں حسین تھا، حسین ہے اور حسین رہے گا، اس لیے یہ دین تمہیں زندہ ملے گا اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔
کہ حسین نے کربلا میں مصطفیٰ کا کردار ادا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور مصطفیٰ بن کے دکھایا۔ نبی نہیں آ سکتا لیکن نبی کا کردار ادا کر دیا۔ عذاب نہیں آ سکتا اب اس قوم پر، لیکن ایسا کردار ادا کر دیا کہ قوم کو سمجھ آ گئی حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور جو بھی حق ہے وہ حسینیت ہے، جو بھی حق ہوگا وہ حسینیت ہے۔